وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، تمام قسم کی تعریف و توصیف اکیلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. اس کے بعد تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، چند منٹ کے لیے مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ مسجد قباء اور مسجد بلال کے مصلی بھی یہاں پر پہنچ سکے اور شیخ کے خطاب سے پوری طرح سے لوگ جو ہے مستفید ہو سکے. چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. محترم بھائیوں، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو مسند احمد کی ہے، ابو داؤد کی ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے صحابی ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. آپ صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئی. اتفاق سے اس دن ہمیں آپ نے واعظ کیا، نصیحت کیا، اور وہ نصیحت اتنے جامع، اتنے فصیح اور بلیغ نصیحت تھی. ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے ذرفت منہل عیون. جتنا مجموعہ بیٹھا ہوا تھا سب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ووجلت منہل قلوب، اور اس واعظ سے، اس نصیحت سے ہم سب کے دل کانپ گئے. ایسے فصیح و بلیغ نصیحت آپ نے بیان فرمائی. مجموعے کے اندر بہت سارے لوگ تھے. یہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنہا موعظۃ مودع، مجھے ایسا لگ رہا ہے
کہ شاید آپ کی زندگی کا یہ آخری خطبہ ہو، آپ کی زندگی کی یہ آخری نصیحت ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے آخری خطبہ ہو، جواب تو نہیں دیا نا۔ پھر بعد میں وہ بندہ اور ایک بات بتایا، جب پیغمبر جواب نہیں دیے تو پھر دوبارہ کہا فاوصینا، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے، وصیت کر دیجئے۔ حدیث کے اندر وصیت کے الفاظ ہیں، وصیت کا جملہ ہے۔ وصیت کسے بولتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں کوئی بھی شخص جو مر رہا ہے، مرنے سے پہلے جو آخری بات بول کر جاتا ہے نا، وصیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا نہیں سمجھے، ان کے درخواست پر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے آج مسجد محمدی کے اندر بیٹھ کے ہم حدیث سن رہے ہیں نا، یہ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے، بہت ہی اہم ترین باتیں یہاں پر ہوں گی اس حدیث میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم، پھر سنو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں چند باتوں کی، اسے گانٹ باندھ کر رکھ لینا، دل و دماغ میں اتار لینا، زندگی بھر اس پر عمل پیرا ہونا۔ تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں، آخرت میں کیا چاہتے ہیں، وہ پورا ہو جائے گا۔ چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میری پہلی وصیت یہ ہے تم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے تمہیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ چاہے ہم بیوی کے ساتھ رہیں، بچے کے ساتھ رہیں، گھر میں رہیں، جماعت میں رہیں، مسجد میں رہیں، محلے میں رہیں، بازار میں جائیں، آپ نے کیا فرمایا؟ ہر وقت اللہ کا ڈر دل میں رہو۔ یہ اللہ کا تقوی اگر ہوگا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پہلی چیز۔ میرے بھائیو، آپ وقت نکال کر کے یہاں پر آئے ہیں، کچھ لے کر جانا ہے، کچھ سیکھ کر جانا ہے، اس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہو، ہمارے بیوی بچوں کا فائدہ، آخرت کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ پہلی نصیحت قبول کر لیجئے، اور میرے طرف سے کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سنا۔ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جب دل میں رہے گا، ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، زبان درازی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ ہونا ضروری ہے، پہلی چیز۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ نے فرمایا والسمع والطاعہ، دوسری وصیت یاد رکھو میری، دوسری وصیت۔ ابھی تم نے کہا کہ میں زندگی چلے جا رہا ہوں، میں آخری نصیحت بولیں، پھر سنو۔ دوسری نصیحت یہ ہے والسمع والطاعہ، تمہارے شہر کا، تمہاری مسجد کا، تمہاری جماعت کا کوئی بھی امیر ہو، بنا دیا گیا، بننے سے پہلے آپ کو اختیار تھا ووٹ دینا نہیں دینا بول کے، اس کے تائید کرنا نہیں کرنا تمہاری اختیار تھا۔ بننے کے بعد پیغمبر فرما رہے ہیں میری وصیت یہ ہے اس امیر کی، اس صدر کی بات مان کر چلو۔ 3 سال کے بنائے، 5 سال کے لیے بنائے، خلاص ہو گئے، کوئی بھی بننے کے بعد ختم چیز۔ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ ہمارے آپس کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے۔ جھگڑے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جھگڑے یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور پیدا ہوئے ہیں۔ ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں، ہر جماعت میں جھگڑے ہیں۔ جھگڑے کیا؟ یہی وجہ سے ہے میرے بھائیوں۔ اسے مٹانے کے لیے ہمیں سعودی عرب سے علماء کو بلانے کی ضرورت نہیں، یہ حدیث کافی ہے۔ نبی کی بات ہمیں مان لیں۔ کیا فرمایا آپ؟ دوسری وصیت میری یاد رکھو، کیونکہ پیغمبر کو معلوم تھا میری امت آگے جا کے کیا کیا کرے گی۔ بول
فرمایا آپ نے والسمع والطاعہ، کوئی بھی امیر ہو بنا دیے خلاص، اس کے بعد تم اس کی بات مانتے ہوئے چلو۔ کیسا مانیں گے؟ کیسا بھی امیر بنے گا کیسے مان لیں گے ہم لوگ؟ یہ دماغ میں سوال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ پیغمبر کو معلوم تھا، اللہ ان کو علم دیا تھا، اسی لیے ایک ایگزامپل دے کر سمجھائے۔ فرمایا وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، پوری جماعت مل کر کے ایسے امیر کو بنائے اتفاق سے، وہ حبشی تھا۔ حبشی کا مطلب کالا کلوٹا آدمی، گڈا، پست قد، دیکھنے میں بالکل اچھا نہیں ہے۔ بنے گے کیا؟ نبی بتا رہے ہیں بن گئے خلاص۔ اور کیا بول رہے ہیں؟ اوپر سے ایک تو کالا ہے، کلوٹا ہے، گڈا بھی ہے، پست قد ہے، کچھ بھی دیکھنے کے لیے اچھا نہیں ہے، اوپر سے کیا ہے؟ عبدن، دوسرے کا غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ تب بھی کیا کرنا؟ مانتے ہوئے چلو، اطاعت کرتے ہوئے چلو، تمہاری عافیت ہے، تمہارے جھگڑے ختم ہوئیں گے، دعوت کا کام جاری رہے گا۔ آج 3 مساجد ہے نا، 4 سے 5 6 ہو جائیں گے۔ آپس کے لڑائی جھگڑے میں دعوتی کام نہیں ہوگا، مسجدیں ہمارے آباد نہیں ہوں گی، کام نہیں چلے گا۔ یہ جھگڑے میں ٹائم پاس ہو جا رہا ہے، ادھر میٹنگ ادھر میٹنگ، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہر گاؤں کے مسئلے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر خود ہی یہ بات بتا کر چلے گئے تھے، میرے طرف سے نہیں ہے۔ مثال دے کے سمجھائے، حبشی ہو، کالا کلوٹا ہو، پست قد کا ہو، گڈا ہو، اور اوپر سے غلام ہے، دوسرے کی غلامی کرنے والا، تو امیر بننے کے بعد خلاص تمہارا امیر مانتے ہوئے چلے، جھگڑے کو مٹانے کے لیے۔ یہ 2 وصیت کی باتیں کیے۔ اس کے بعد تیسری جو بات ہے نا، وہ صحابی کیا بولے تھے؟ شاید آپ کی زندگی کا آخری خطبہ بولے تھے نا، پیغمبر اپنی موت کے بارے میں، دنیا سے اٹھنے کے بارے میں برا نہیں سمجھ رہے، ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے گھر سے میں ہو آپ ہو نکل رہے ہیں، گھر والوں کو بول کے جاتے ہیں میں چلتا ہوں، بولتے نہیں بولتے؟ گھر میں جو ماں باپ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بولتے اے چلتا ہوں مت بولو، جا کے آتا ہوں بولو، بولتے نہیں بولتے؟ موت بول کے بولے تو انسان کو، مگر پیغمبر برا نہیں مان رہے۔ وہ بندہ بولا تھا کہ نہیں آپ کے شاید آخری خطبہ، اس لیے اپنی موت کے بارے میں بتائے۔ تیسری بات کیا بول رہے؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، سنو میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد تم میں سے جتنے بھی لوگ زندہ رہیں گے، میں ابھی بتا کے جا رہا ہوں، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اپنی دونوں آنکھوں سے بے شمار اختلافات کو تم دیکھو گے۔ جب تک میں ہوں فتنے کا دروازہ بند ہے، میرے رخصت ہونے کے ساتھ ہی فتنے کے دروازے کھل جائیں گے۔ فتنہ 1 2 3 4 نہیں، 100 200 نہیں، کیا بول رہے ہیں؟ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم گن نہیں سکتے، حساب نہیں رسی، اتنے ہی اختلافات کو دیکھیں گے۔ آج ویسے اختلافات ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر مسجد میں، ہر جماعت میں، ہر محلے میں، ہے کہ نہیں؟ پیغمبر سچ بول کر گئے، اے ہو مولوی صاحب صحیح ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہر گاؤں میں دعوتی کام رکھا ہوا ہے، کوئی دعوتی کام نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ایک جذبے والا نوجوان اٹھ کے کچھ دعوتی کام کریں گے بول نکلے تو ایک ذمہ دار بلا کے بول دیتے رہو جی، کسے پوچھ کر رہے ہیں جی؟ دعوتی کام کرنے کے لیے کسی کو پوچھنا ہے کیا؟ یہ حالات ہیں آج، یہ اختلافات، یہ فتنے۔ اب بیچارے وہ نوجوان کیا کرے گا؟ ایسا وہ ریموٹ چھوڑ دے گا، وہ جھوڑو سب کہاں کا لگے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہر گاؤں میں، ہر جماعت میں، ہر مسجد میں چیزیں پیغمبر بول کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ حدیث سنائی، ٹھیک ہے، اب اس کا حل کیا ہے بتاؤ؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میرے اور آپ کے بلکہ پوری کائنات کے امام رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے خود ہی اس کا حل بتا رہے ہیں۔ اور یہ حل میرے بھائیوں
سارے جہان والوں کے لیے ہے. یاد رکھیے, صرف چترادرگا داونگیرے نہیں, انسان جہاں جہاں بھی بستے ہیں, جو بھی ان کا کلچر ہے, جو بھی زبان جانتے ہیں, سب کے لیے ایک ہی حل ہے. اور اللہ کی قسم اس حل کے ذریعے سے ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے, مگر ایمانداری کے ساتھ وہ کرنا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب حل دیکھیے. پہلے آپ کیا بتائے؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي, میرے بعد جو بھی تم میں سے زندہ رہے گا, فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اپنے دونوں آنکھوں سے بے شمار اختلافات کو دیکھے گا. اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, اختلافات کو مٹھانے کے لیے نہیں جھگڑا پیدا ہو, نہیں بنگلور سے ذمہ دار بلاؤ جی ذرا حل کر لیں گے. آپ بنگلور سے بلاؤ, چنئی سے بلاؤ, دلی بمبئی سے بلاؤ, حل نہیں ہوگا. حل کیسے ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ کیمیا بتایا ہے, آپ نے جو حل بتایا ہے, اسی کے ذریعے سے حل ہوگا. وہ حل کیا ہے؟ آپ نے بتایا فعلیکم بسنتی, تمہارے مسجد میں, جماعت میں, محلے میں, گاؤں میں اور دعوتی کام میں, کسی بھی میدان کے اندر جھگڑا پیدا ہو, اختلاف ہو, فتنے ہو, اس کے حل کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سنت کو پکڑو, میری سنت کو پکڑو. ہاں, کس بارے میں جھگڑا ہوا بھائی؟ دعوتی کام کرنے کا. انہیں جا کے دعوتی کام کرے گا کیا؟ ہاں, کون کرے گا؟ عالم صاحب کو بلاؤ, سنت کیا ہے بتاؤ صاحب, مسئلہ حل. ہر چیز میں سنت دیکھو. نہیں, یہ جو آدمی ہے نا, انجینئر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ ایڈوکیٹ ہے, یہ پروفیسر لیکچرر ہے, بہت تجربے کار ہے, ان کا تجربہ ان کے ساتھ رہنے دو, حل نہیں ہوگا. حل کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھنا ہے. 99% سنت میں حل مل جائے گا. بائی چانس آپ کو سنت نہیں ملی, اور ایک آپشن دے رہے ہیں, اور ایک ہمیں اجازت دے رہے ہیں, اختیار دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. میری سنت میں کسی وجہ سے وہ حل اگر نہ ملے, وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرے خلفاء کے سنت کو دیکھو. خلفاء بولے تو آپ کے پورے صحابہ, 4 صحابہ نہیں, پورے صحابہ آپ کے خلفاء ہیں. صحابہ بولنے سے کافی ہے, مگر ان صحابہ اکرام کی تعریف کر رہے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں الراشدین, میں ایمانداری کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ الراشدین میرے صحابہ بالکل سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. اب دوسری تعریف المہدیین, اور بالکل سیدھے راستے پر قائم ہے, اور یہی جنتی ہیں, ان کے طریقے کو اپناؤ. میرے بھائی, ایسی چیز صحابہ کرام کے لیے بتایا گیا ہے. پیغمبر کی سنت میں اگر نہ ملے تو صحابہ کرام کی سنت میں ہم دیکھیں گے. تب کیا ہوگا؟ ہمارے کسی بھی قسم کی اختلاف ہو, سارے اختلافات, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. میرے بھائی, ایسی گارنٹی صحابہ کرام کے بعد تابعین کے لیے نہیں ہے, تبع تابعین کے لیے نہیں ہے, ائمہ کے لیے نہیں ہے, علماء کے لیے نہیں ہے, صرف صحابہ کرام کے لیے. حل کیسے ہوگا؟ قرآن مجید سے, سنت رسول سے, سنت صحابہ سے. حل یہ ہے میرے بھائی, جس قسم کے بھی جھگڑے ہو تو ہر قسم کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئی, مگر کچھ آپ کو معلوم تھا میرے امت میں کچھ کم سمجھ کے لوگ بھی ہوں گے, اس لیے کیا بول رہے ہیں والے میں آگے, تمسکو بہا, اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو اس سنت کو. وعضوا علیہ بالنواجذ, اپنے دانتوں سے جکڑ لو. الفاظ دیکھیے, ہاتھوں سے پکڑو اور دانتوں سے جکڑ لو. اس کے معلوم ہوا میرے بھائیوں, اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. سنت کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. اور ایسے اس کے ذریعے سے جماعت کے, محلے کے اور مسجد کے, مدرسے کے جھگڑے کو حل کرنے کے بجائے ہم کیا کریں گے؟ نہیں, ادھر پڑھے لکھے لوگ آ کے ادھر مسئلے حل کریں گے, کبھی حل نہیں ہوگا.
نبی کی سنت صحابہ کی سنت کو لیں گے تبھی جا کے حل ہوگا. ہاں ٹھیک ہے مولوی صاحب بات تو سمجھ میں آ گئی. ہاں بات تو سمجھ میں آئی, ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اور ایک بات بھی ہو سکتی, کیا ہے؟ یہ سنت صحابہ کی سنت کتاب اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایڈیشنل چیزیں آئیں گی. کوئی آ کے بولے گا یہ بھی سنت ہے بول کے بولے گا, اسی لیے اللہ کے نبی وہ اس کو بھی رد فرما دے, فرمائے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, سنو دین کے نام پر بلا سند جو چیزیں تمہارے پاس آئیں گی, ہے کہ نہیں؟ کوئی آ کے بول سکتا ہے فضائل عمل میں یہ بات لکھا ہے, بہار شریعت میں یہ کتاب یہ بات لکھی ہے, بہشت زیور میں یہ بھی کتاب ہے اس میں لکھا ہے, دلیل ہے اس میں؟ نہیں مانی. یہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے دلیل نہیں, اس کی قبول نہیں کرنا. اور اس کی وضاحت کر دیا. اب جو میں جو بات کر رہا ہوں نا, یہ ایسا جملہ ہے, پیغمبر کی ایسی نصیحت, ایسا حل ہے, تقریباً ہر مسجد کا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو, ہر مسجد کا جو خطیب ہے جمعہ کا خطبہ ہو, کسی اور خطبے کے موقع پر ضرور اس جملے کو پڑھتا ہے, اس سینٹنس کو پڑھتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. آج جمعہ کے خطبے میں سنے کہ نہیں سنے؟ آج تقریباً سن کے عوام کو بھی یاد ہو گیا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, ہر نیا کام جو دین کے نام پر آیا دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت کیا ہے؟ انسان کو جہنم کے گھڑے میں لے جانے والی ہے. لہذا میرے بھائیو, تو یہ حدیث بہترین حل ہے. اس حدیث کو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں, اور سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے, اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی, جماعتی زندگی کے اندر بھی, اور گاؤں اور ملک کے سطح پر بھی ہمارے حل ہو سکتے ہیں. بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ میرے بھائیو, تو آپ کے سامنے بہت دور دراز کا سفر کر کے فضیلت الشیخ تشریف لائے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, فرض ہمارے اوپر یہ تھا, علماء کی خدمت میں ہم جا کے پہنچ کے ان سے علم حاصل کرنا تھا. ہمارے خوش قسمت سے دیکھو, ہمارے خدمت میں خود علماء آئے ہیں, تو ایسے میں ہم علماء سے فائدہ اٹھانے کا نہیں اٹھانا ہے. تو لہٰذا جب یہ شیخ کا خطاب شروع ہوگا اس سے پہلے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں, آپ کے پاس ماشاءاللہ سب کے پاس موبائل ہے,